دنیا کی سب سے بڑی امپائرز کس کے ہاتھوں گری؟ دنیا کے سب سے بڑے فوجی لشکروں کو کس نے تباہ کیا؟ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ مسلمانوں نے۔ اسلامی تاریخ نے ایسے جرنیل پیدا کیے جنہوں نے لاکھوں فوجوں اور پاورفل امپائرز کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اسلامی تاریخ کے 10 بڑے جرنیل جنہیں آج دنیا کی تمام ہسٹری ریسرچ میں پڑھایا جاتا ہے۔ آج ہم ان 10 بڑے جرنیلوں کو جانیں گے جن کو اسلامی تاریخ میں سب سے بڑے فاتح اور طاقتور ترین مانا جاتا ہے۔ ان میں سے نمبر 10 پر ہیں قطب الدین ایبک۔ ہندوستان میں سب سے پہلی اسلامی حکومت جس کا نام دہلی سلطنت تھا، قطب الدین ایبک نے قائم کی۔ یہ سلطان محمد غوری کا ایک جرنیل تھا جو اپنی زندگی کے آغاز میں ایک غلام تھا، لیکن جوانی میں وہ ایک طاقتور ترین جرنیل بن گیا۔ سن 1206 میں قطب الدین ایبک نے دہلی سلطنت بنائی، لیکن سلطان قطب الدین ایبک کسی سلطان یا جرنیل کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ ترکستان میں قطب الدین ایبک کو ایک غلام بنا لیا گیا تھا، جہاں سے وہ آگے فروخت ہوتے گئے۔ پھر ایران کے ایک قاضی نے قطب الدین ایبک کو خرید لیا اور ان کو گھڑ سواری اور تلوار بازی اور تمام جنگی چالیں سکھانی شروع کی۔ اب قطب الدین ایبک ایک جنگجو بن چکے تھے۔ اب ان کو سلطان محمد غوری کے حوالے کیا گیا، جہاں پر انہوں نے پہلے شاہی استبل یعنی بادشاہی گھوڑوں کی نگرانی کی۔ قطب الدین کی جنگی بہادری اور قابلیت پر انہیں سلطان غوری نے ہندوستان کے کچھ علاقوں کا انچارج بنا دیا، لیکن اب قطب الدین ایبک کو ایک موقع مل چکا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے دوسرے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ سلطان غوری کی وفات کے بعد قطب الدین کی ریاست ایک خود مختار علاقہ بن گئی۔ آج بھی دہلی میں قطب مینار سلطان قطب الدین ایبک کی یاد دلاتا ہے۔ یوں ہندوستان میں قطب الدین ایبک نے ایک سلطنت قائم کی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں دوسرے نمبر پر ہیں یعقوب لیث صفاری۔ آپ نے بادشاہوں کے بیٹوں کو سلطنتیں چھینتے اور حکومت کرتے سنا ہوگا، لیکن کسی لوہار نے ایک بڑی سلطنت کو چھین لیا اور اس پر حکومت شروع کی، یہ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ پرشیا یعنی قدیم ایران میں ایک لوہار تھا، لیکن پھر ایک جرنیل بن کر اپنی فوج کے ذریعے عباسی فوج پر حملہ کر دیا۔ یعقوب صفاری جہاں سے گزرتا تھا سامنے کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ یہ جرنیل تلوار کو ایک کھلونے کی طرح چلاتا تھا اور اپنے دشمنوں کو کاٹتا چلا جاتا تھا۔ اس نے موجودہ ایران، افغانستان، ازبکستان، پاکستان کے مغربی علاقے، ترکمانستان اور عراق کو فتح کر کے ایک نئی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسلامی تاریخ کے 10 بڑے جرنیلوں میں 8ویں نمبر پر ہیں حضرت عمرو بن العاص۔ حضرت عمرو بن العاص ایک صحابی رسول، سفارتکار، جرنیل اور ذہانت کے ایک طوفان تھے۔ عمرو بن العاص نے مصر کو فتح کیا، رومیوں کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں سب سے پہلی اذان عمرو بن العاص کے لشکر نے دی۔ اسلامی تاریخ کی اس لسٹ میں 7ویں نمبر پر ہے عبد الرحمن الداخل۔ جب بنو امیہ کی سلطنت ختم ہو چکی تھی تو ایک نوجوان عبد الرحمن الدخل اکیلا اپنی جان بچا کر اسپین پہنچ گیا۔ اندلس میں عبد الرحمن نے ایک نئی اسلامی حکومت قائم کر لی۔ جب تمام مسلمانوں نے یہ سنا تو حیران رہ گئے کہ ایک اکیلا نوجوان اندلس میں پہنچ کر حکومت شروع کرتا ہے۔ اس وقت عبد الرحمن پر مسلمان یہ شہر کہتے تھے کہ یہ بنو قریش کا باز ہے جو کبھی نیچے نہیں آتا۔ اس لسٹ میں 6 نمبر پر ہے محمد بن قاسم، ایک 17 سالہ فاتح جرنیل جس نے مسلمان عورتوں کی عزت کے سوال پر ہندوستان پر حملہ کیا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے کئی بڑے لشکروں کو تباہ کر دیا۔ محمد بن قاسم کے عدل اور انصاف نے انہیں اتنی شہرت دی کہ جلد ہی سارا سندھ فتح ہو گیا، لیکن بالآخر محمد بن قاسم کو مسلمانوں کے حاکم حجاج بن یوسف نے واپس بلا کر قید کر لیا، جہاں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہے طارق بن زیاد۔ جب ایک طرف محمد ابن قاسم سندھ فتح کر رہے تھے تو دوسری طرف طارق ابن زیاد اسپین میں داخل ہو چکے تھے۔ طارق ابن زیاد یا طارق بن زیاد نے اسپین کے راستے میں آنے والے سمندر کو پار کر کے اپنی ساری کشتیاں جلا دی اور اپنی فوج سے کہا کہ اب تمہارے پاس واپس بھاگنے کے لیے نہ کشتیاں موجود ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ، صرف ایک راستہ بچا ہے اور وہ ہے فتح کا۔ لیکن بدقسمتی سے اسپین کی فتح کے بعد طارق ابن زیاد کو بھی حجاج بن یوسف نے قید کر لیا اور محمد بن قاسم کی طرح یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کی اس لسٹ میں 4تھے نمبر پر ہیں نور الدین زنگی۔ شام میں صلیبیوں کو شکست دے کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والے سلطان نور الدین زنگی ایک عادل اور انتہائی گہرا علم رکھنے والے سلطان تھے۔ جب دنیا میں ناانصافی اور ظلم شروع تھا تو وہیں پر سلطان نور الدین زنگی کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم تھا۔ ملت اسلامیہ کا خاموش محافظ اور صلاح الدین ایوبی کا استاد سلطان نور الدین زنگی کو آج بھی تاریخ یاد کر کے آنسو بہاتی ہے۔ اس لسٹ میں 3رے نمبر پر ہیں سلطان محمد فاتح۔ ہزاروں سال سے قائم بازنطینی سلطنت کو ختم کر کے قسطنطنیہ فتح کرنے والے سلطان محمد فاتح، سلطنت عثمانیہ کے عظیم جرنیل اور سلطان جنہوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کو سچا ثابت کیا۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو اس وقت ان کی عمر صرف 21 برس تھی۔ بازنطینی سلطنت ختم ہوئی اور عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا۔ یورپ نے چیخ کر کہا کہ ایک نیا دور آ گیا ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے دوسرے سب سے بڑے عظیم جرنیل کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ رحم کی پہچان، دشمنوں کو معاف کرنے والا، ناقابل شکست، عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی، فاتح القدس پر لاکھوں سلام ہوں۔
कई दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी के अखलाक से ही शिकस्त खा जाते थे। बड़ी बड़ी बाज़ंतीनी और स्लेबी फौजों को शिकस्त देते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम और मिस्र के बाद अल कुदस पर भी कब्जा कर लिया था। इस दौरान कई बड़े स्लेबी बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी से टकराए, लेकिन हमेशा नाकाम रहे। यूं फातह अल कुदस को दूसरा सबसे बड़ा इस्लामी जर्नैल भी माना जाता है। नाज़रीन, इस्लामी तारीख के सबसे मजबूत जर्नैल जिन्हें नाकाबिले शिकस्त और सैफुल्लाह का लक़ब मिला, जिनके हाथों में दौरान जंग कई तलवारें टूट जाती थी। जिस इलाके की तरफ खालिद बिन वलीद बढ़ते थे, वहाँ के लोग समझ जाते थे कि अब यहाँ मुसलमानों का कब्जा होने वाला है, क्योंकि खालिद बिन वलीद आ रहा है। जब खालिद बिन वलीद दुश्मन पर हमला करते तो अपनी चंद हजार की फौज को लेकर लाखों की तादाद में आए दुश्मनों को शिकस्त देते थे। दुनिया की तारीख में आज तक कोई ऐसा जर्नैल नहीं आया जिसने अपने से लाखों की तादाद में ज्यादा ताकतवर फौजों को मलियामेट कर दिया हो। रूम, ईरान, कैसरो कसरा के तख्त, जिन्हें उस दौर में सुपर पावर समझा जाता था, जब खालिद बिन वलीद से टकराए तो धड़म से नीचे गिर गए और कैसरो कसरा का नाम हमेशा के लिए मिट गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने कई 100 जंगें लड़ी और ये मौजज़ा देखें कि किसी भी जंग में उन्होंने शिकस्त नहीं खाई। बिलाखिर जब वफात पाई तो रोने लगे कि मैंने हर जंग शहादत के शौक से लड़ी थी, लेकिन आज बिस्तर पर मर रहा हूँ। पास मौजूद लोगों में से एक ने जवाब दिया कि ए खालिद इब्ने वलीद, आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह की तलवार को काफिर मैदान जंग में तोड़ सकें? बिलाखिर खालिद बिन वलीद की वफात होगी। ये वो लम्हा था जब तारीख ने आंसू बहाए, क्योंकि उसके बाद खालिद इब्ने वलीद जैसा जर्नैल नहीं आना था। नाज़रीन, आज की वीडियो देखने और लाइक करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।